السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ کیا ایک خاتون گاڑی چلا سکتی ہے، بائک چلا سکتی ہے؟ کیا ایک خاتون ڈرائیونگ کر سکتی ہے؟ شریعت میں اس کے حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے، کیا حکم موجود ہے؟ ایک دوست سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ایک خاتون نے یورپ میں ان سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ مسلم معاشروں کے اندر عورتیں بائک نہیں چلاتی، گاڑیاں نہیں چلاتی، اور آپ ہمارے ہاں یورپ میں دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون آزادی کے ساتھ گاڑی بھی چلا رہی ہوتی ہے، بائک بھی چلا سکتی ہے، تو آپ کے ہاں ایسا کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا کہ دیکھیں، اسلام میں کہیں پر بھی منع نہیں کیا گیا ہے۔ تو جب میں نے کچھ فتاوے ڈھونڈے تو واقعتاً ایسے فتوے موجود ہیں جس کے اندر کہا گیا ہے کہ عورت بائک نہیں چلا سکتی، عورت جو ہے وہ گاڑی کی ڈرائیونگ نہیں کر سکتی۔ ابھی تو سعودی عرب کے اندر بھی قانون جو ہے انہوں نے ایک خاتون کو گاڑی چلانے کی اجازت دے دی ہے، لیکن فتووں کے اندر ایسا موجود ہے کہ عورت جو ہے وہ بائک نہ چلائے۔ اور اگر آپ ان فتووں کا بغور ان کو دیکھیں گے تو اس کے اندر چند چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ ان میں کہا گیا ہے کہ اگر ایک خاتون بائک چلاتی ہے تو اس سے عورت کی مردوں کے ساتھ مشابہت ہے، یعنی وہ مردوں والا کام کر رہی ہے۔ اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ مردوں کے ساتھ جو مشابہت عورت کرے گی تو اس پہ لعنت ہے۔ تو اول تو یہ ہے کہ بائک چلانے سے وہ خاتون مردوں کے مشابہ ہو گئی، لہٰذا جو کام بھی مردوں کی طرح کیا جائے تو وہ ناجائز ہوگا۔ دوسرا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر خاتون بائک چلاتی ہے تو اس سے اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ نمایاں ہوں گے، اور یہ بے پردگی ہے، اور اسلام میں بے پردگی حرام ہے، لہٰذا عورت کو بائک نہیں چلانا چاہیے، مناسب نہیں ہے کہ وہ بائک کی ڈرائیونگ کرے یا وہ گاڑی چلائے۔ لیکن اگر آپ قرآن و سنت کی طرف جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی خواتین اس دور کے اندر جو سواریاں موجود تھیں انہیں چلاتی تھیں، ان کی سواریاں کرتی تھیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خواتین کی تعریف کی ہے کہ جو اونٹوں کی سواریاں کرتی ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، یعنی متفق علیہ روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5082 حدیث ہے، فرماتے ہیں، امام بخاری نے نقل کیا، حدثنا ابو الیمانی اخبرنا شعیب حدثنا ابو الزنادی عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال خیر نساء رکبن الابل صالح نساء قریش احناء على ولد فی صغرہ وارعاہ على زوج فی ذات یدہ۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عورتیں وہ ہیں جو اونٹوں کی سواریاں کرتی ہیں، اور یہ قریش کی نیک عورتیں ہیں جو اونٹوں کی سواریاں کرنے والی ہیں، اور وہ عورت وہ اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے، اور جب شوہر نہ ہو تو اس کے مال کی نگرانی کرتی ہے، اس کے مال میں خیانت نہیں کرتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ان عورتوں کی تعریف کی کہ جو خواتین اونٹوں کی سواریاں کرتی ہیں۔ اب اس دور کے اندر اونٹ تھے، اونٹوں کی سواریاں کی جاتی تھیں، تو آپ دیکھیں اونٹ پر اگر ایک خاتون سوار ہوتی ہے تو کیا وہ مردوں کی مشابہت نہیں ہے؟ کیا اس زمانے کے اندر مرد اونٹوں کی سواریاں نہیں کرتے تھے؟ اور پھر اونٹوں پہ سواری ہوتے وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ بائک تو اتنے جھٹکے نہیں لیتی ہے جتنے کہ اونٹ جو ہے وہ جاتے ہوئے وہ ہلتا ہے، تو کیا عورت کے اعضاء نمایاں نہیں ہو رہے تھے؟ تو یہ جو بات کہی گئی ہے کہ اس میں مردوں کی مشابہت ہے، یہ خود حدیث کے روح سے صحیح نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیرت کا وہ معیار جو ہمارے ہاں بنایا گیا ہے، ہمارے ہاں فتووں کے اندر، کہ اپنی قبائلی اور غیرت کی عصبیت کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت مردوں کی طرح کام کرتی ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا، اس لیے جو ہے یہ اس کو ہم حرام کہتے ہیں۔ جس کام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائز فرما رہے ہوں، اس کی تعریف فرما رہے ہوں، وہ کام آج کے زمانے میں کس طرح سے حرام، ممنوع اور غیر مناسب ہو سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ کا میں حوالہ دیتا چلوں، آپ تاریخ کے پنے کھنگالیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، اس کو کہتے ہیں جنگ جمل۔ جنگ جمل اونٹ والی جنگ اس لیے کہا جاتا ہے
کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ایک اونٹ پر سوار تھیں اور آپ بصرہ تک آئیں، اور اس جنگ کے اندر آپ نے کمانڈ کی اور لیڈ کی. اس جنگ کا نام ہی جنگ جمل پڑ گیا کیونکہ آپ اونٹ پر سوار تھیں. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کے زمانے کے اندر بھی خود ام المومنین کا عمل یہ ہے، جو کہ ایک فقیہہ ہے، خاتون اونٹ کی سواری کر سکتی ہے، اس میں کوئی غیر مناسب غیر لائق بات کچھ نہیں ہے. اور ام المومنین نے جب یہ سواری کی، آپ کے ساتھ طلحہ اور زبیر جیسے صحابہ ہیں، آپ کے ساتھ بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، انہوں نے اس پہ کوئی روک نہیں کیا کہ آپ اونٹ کی سواریاں کیوں کر رہی ہیں، آپ خاتون ہو کر اونٹ پہ کیوں سوار ہو رہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اسلام میں منع ہے، آپ اونٹ کی سواری نہ کریں. تو ام المومنین کا یہ عمل بتاتا ہے کہ خواتین سواری کر سکتی ہیں. لہٰذا آج کے دور میں ہمارے زمانے کے اندر جو سواریاں ہیں، خواہ وہ گاڑی ہے، کار ہے یا بائک ہیں، اگر خاتون اسے چلانا چاہے تو ایک پردے کے ساتھ شرعی لباس کے اندر، کہ جس سے اس کے سطر نہ کھلے، جس سے اس کے بال عیاں نہ ہوں، جس سے اس کا جو ہے وہ بدن کے اعضاء نمایاں نہ ہوں، وہ سواری کرنا چاہتی ہے، ڈرائیونگ کرنا چاہتی ہے، چلانا چاہتی ہے، وہ بالکل چلا سکتی ہے، اسے اس کی اجازت ہے. شرعی طور پر اس کی کوئی ممانعت موجود نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب.